اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ المومنون کی 11 ابتدائی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ آواز ٹھیک ہے؟ فرق تو ٹھیک ہے؟ یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور وہ لغو باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی بیویاں اور اپنی لونڈیاں جو ہیں ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ڈھونڈے وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جنت فردوس کے مالک ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا تصور جو ہے اس کے بارے میں غلط فہمی دور فرمائی ہے، کیونکہ سب لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ کامیاب، کوئی شخص ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لفظ جو ہے انسان کے لیے وہ ناکامی ہے کہ فیل ہو گیا۔ اس سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، کامیابی کی تلاش میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مراد پا جاؤں، میرا مقصد مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلہ میں فرمایا قد افلح، یہ بھی نہیں کہا کہ فلاح پائیں گے، اتنے یقین کے ساتھ بات کی کہ قد عربی زبان میں حرف تحقیق ہے کہ یہ شک کے بغیر بات ہے، یقینی بات ہے۔ افلح ماضی، فلاح پا گئے، یہ نہیں کہ فلاح پائیں گے، فلاح پا گئے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ اور عربی زبان میں حاضرین محترم فلاح سے بڑھ کر کامیابی کے لیے اور کوئی لفظ نہیں۔ بہت سے الفاظ ہیں جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر فلاح پائیدار اور دائمی کامیابی کو کہتے ہیں۔ ایسی کامیابی نہیں جو وقتی ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی کی کوئی مراد پوری ہو بھی جاتی ہے تو وقتی ہے، عارضی ہے، موت آئے گی، سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ پائیدار کامیابی جس کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا وہ صرف آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی لیے ہم اذان میں بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں پائیدار کامیابی چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، سب لوگ ناکام ہیں، فیل ہیں، صرف ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے، یقین رکھیں انہیں کامیابی نصیب ہو گئی، وہ مراد کو پا گئے۔ اور فلاح عربی زبان میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کھیتی کا جو ہے کاروبار فلاحتن اس کو کہتے ہیں، اسی لیے کسان جو ہے نا فلاح کہلاتے ہیں۔ فلون عربی زبان میں کہتے ہی پھاڑنے کو، زمین کو پھاڑتا، اس میں بیج بوتا، بڑی مشقت کرتا، بعد میں پھر پھل حاصل ہوتا۔ اس لیے یہ بھی اس لفظ میں توجہ دلا دی کہ کامیابی کوئی آسانی سے حاصل ہونے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے زمیندار کی طرح خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات ہیں اس راستے میں، کانٹوں سے بھری ہوئی راہ۔ کوئی اگر چاہے کہ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ اس طرح ہو صاف ستھرا کہ بس دور رویا درخت اگے ہوئے ہیں، سڑک صاف ہو، کار میں سوار ہو جائیں، جنت پہنچ جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جنت جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے حاصل ہوگی، اس دنیا میں بڑی مشقت کرنی پڑے گی، اسی طرح جس طرح زمیندار کو کھیتی کو برآور کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کی کھیتیاں برآور ہو گئی، بس پھل لے آئیں اور ان کے دامن پر ہو گئے۔ قد افلح، کامیاب ہو گئے ہیں، باقی سب نامراد ہیں، ناکام ہیں ایمان والے۔ پہلی بات یہی بیان فرمائی کہ دین کا سنگ بنیاد اور جو اصل ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر نیکی کا کوئی تصور نہیں۔
بے شک کوئی آدمی جتنی چاہے نیکیاں کرے ہماری نگاہ میں، ہم یہ کہ اس نے اسپتال بنوائے ہیں، کالج بنوائے ہیں، یتیم خانے بنوائے، اللہ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے جس غرض کے لیے بنائے، شہرت ہو، ناموری ہو، لوگ اچھا کہیں، وہ ان کو مل گیا دنیا میں، آخرت میں تو اجر صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی۔ اللہ غنی اور بے نیاز ہے، اس کو ہماری نیکیوں سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس لیے کسی اور مقصد کے لیے اگر کوئی کرتا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے جب کرے گا تو اللہ خوش ہوگا کہ مجھے اپنا آقا مان کر اس نے یہ بات کی ہے، اس کو اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ جس عمل میں غیر کی شرکت بھی ہو جائے، اللہ بھی ہو، کچھ دوسروں کا خیال بھی ہو، اللہ اس دن کہہ دے گا کہ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا اس سے جا کر اجر لے لو، میں نہیں حصہ بٹانا چاہتا، کچھ اپنے لیے لے لوں۔ تو فرمایا کہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے۔ ایمان ہے بن دیکھے یقین کا نام۔ ماننا تو یہ بھی ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ میں اس وقت بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ماننا نہیں ہے، یہ تصدیق ہے۔ ایمان ہے بن دیکھے کسی کے اعتماد پر ماننا۔ کوئی شخص باہر سے آتا، آپ نے واقعہ نہیں دیکھا، وہ بیان کرتا، آپ اس کے اعتماد پر کہ یہ سچا ہے، دیانتدار آدمی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں، اس کی بات کو سچا مانتے ہیں تو وہ ایمان ہے۔ اس لیے ایمان میں یہ مطالبہ کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے نہیں، وہ تو مانیں گے سب لوگ قیامت کے دن، کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہمیں یقین آ گیا، کچھ فائدہ نہیں۔ ایمان یہی ہے کہ ہم بغیر دیکھیں اللہ کے رسول کو سچا سمجھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا جن کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں، آپ نے ان دیکھی دنیا کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس کو سچ جانتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ کامیابی کی راہ پر چل پڑے ہیں اور یہ سمجھیں کہ منزل مراد تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کچھ اوصاف بیان کیے ہیں جو ایمان سے لازماً پیدا ہوتے ہیں کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ وہ بس آدمی دماغ کے کسی خانے میں رکھ لے کہ میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، اس کا کچھ اثر اس کی عملی زندگی میں نظر نہ آئے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ جیسے خوشبو ہوگی نا تو وہ ضرور پھیلے گی، اگر کہیں آگ ہوگی تو حرارت بھی محسوس ہوگی، ایمان ہوگا نا تو برائیوں سے اجتناب بھی ہوگا، نیکیاں بھی آدمی کرے گا۔ ایمان کے بغیر عمل، ایمان جو ہے نا وہ اگر آدمی کہے کہ میرے اندر ہے نہیں بھی عمل تو میں قصوروار ہوں، بالکل جھوٹ بولتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، مگر گناہ کو آدمی اپنی روش بنا لے اور اس پر جمع رہے، یہ ایمان کے ساتھ اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ایمان نہیں اس کو برداشت کر سکتا کہ آگ میں جانے کے لیے ایک آدمی تیار ہو جائے اور وہ گناہ کرتے رہے، جھوٹ بولتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ ان کا پہلا وصف جو بیان فرمایا الذین هم فی صلاۃ خاشعون، یہ دیکھیں گے میں نے ترجمہ کر لیا، شروع بھی نماز سے ہوا اور جب اینڈ ہوگا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں بھی نماز پر ختم ہوگی بات، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ درمیان میں کچھ نیکیاں آئیں گی، بالکل جیسے دائرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر باقی ساری چیزیں بند ہوتی نا۔ نماز کو حصار کے طور پر بیان کیا کہ نماز سے دین شروع ہوتا ہے، نماز پر ہی ختم ہوتا ہے، باقی ساری شریعت اس کی پناہ میں، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے نا وہ سارا دین برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا صلاۃ و عماد الدین ستون ہے، من ہدم آپ کا ہدم الدین، جو اس کو گرا دیتا نا سارا دین گرا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گشتی چٹھی جاری کی اپنے گورنروں کے نام، موطا امام مالک، پہلی بات یہ کہی کہ میں صرف تمہارے علاقوں میں دیکھوں گا، ان اہم امورک من الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کا انتظام ہے، مسجدیں ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، باقاعدگی سے نماز ہوتی۔ فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی میں سمجھوں گا اس گورنر نے باقی دین کی بھی حفاظت کی ہے۔ ومن ضیع، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فہو لما سواہا اضیع، اس نے باقی کو برباد کر دیا۔ اسی طرح آپ اگر سورہ المعارج نکالیں گے نا 29 پارے میں، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، نماز سے شروع کیا، وہاں آتا ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، پھر کہا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، درمیان میں باقی سب چیزیں واضح پابندی کرتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں۔ نماز جو ہے اس کو بالکل اس طرح کہا کہ یہ ایک ایسی فصیل ہے، شہر پناہ ہے کہ پورے دین نے اس کے اندر پناہ لی۔ نماز چھوٹ جائے گی نا پورا دین ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ نماز کے بارے میں اسی لیے رسالت محمد علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان جو سرحد ہے نا وہ نماز کی ہے۔ جب نماز آدمی ترک کر دیتا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ صرف دیندار ہونے کے لیے نہیں، صدر مملکت ہونے کے لیے، وزیر اعظم ہونے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے بھی نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔
ہم دیکھتے ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں. حالانکہ دین کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد شروع بھی نماز سے ہوا اور آخر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پر کی ہے کہ نماز نہیں تو دین کوئی نہیں. تو فرمایا کہ مومن جو کامیاب ہو گئے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. صرف نمازیں پڑھتے نہیں، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. یہ روح کی بات کر دی کہ جیسے بے جان لاشا کسی کام نہیں، جب جان نکل جاتی ہے آپ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اس کو دفن کرو، بیکار ہے. یہ وہ نمازیں جن میں خشوع نہیں ہے وہ بالکل کسی کام کی نہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ وہ نماز ہے جس میں خشوع ہوتا. جو رسم کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان میں خشوع نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں دکھا سکتی جو نمازوں کا حقیقی اثر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کا ذکر نہیں کیا، شروع میں کہہ دیا کہ بھائی جو مومن ہیں جو کامیاب ہیں وہ نمازیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو، پست ہو جانے کو. قرآن پاک میں آتا کہ قیامت کے دن خاشعۃ الاصوات للرحمن، آوازیں جو ہیں یہ اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گے، اونچی آواز سے بول نہیں سکے، سہمے ہوئے ہوں گے. ہیبت تاریخ خاشعۃ الاصوات، وہاں آوازوں کے خشوع کا ذکر کیا. کہیں کا وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. کہیں فرمایا خشعاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں. جھکنا، پست ہونا، یہ خشوع کا اصل مفہوم ہے. اس لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں، پہلے اپنے ذہن کو اس کے لیے آمادہ کرتے ہیں. یہ تیاری جو ہے کہ وقت دیکھتے ہیں کہ کائنات جو ہے اللہ کے سامنے جھک گئی. ہم یہ زور کی نماز پڑھتے ہیں لطلوع کی شمس، قرآن نے اس کا نام ہی یہ رکھا کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج جھک گیا. سر پر کھڑا تھا، اب وہ رکوع میں چلا گیا، اس نے سر جھکا دیا، آدھے سے آگے چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساری کائنات کے سائے بڑھنے لگے. یہ قرآن میں یہ سارا طرز بیانات تھا کہ ساری مخلوق اس وقت سجدے میں پڑ جاتی. وہ بھی جھک گیا، یہ سائے بھی جھک گئے. جھک جاؤ ان کے ساتھ. جو بھی وقت ہے نا، موقع نہیں، ورنہ ایک ایک وقت جو ہے نا پانچوں نمازوں کا وہ اشارے دیتا. وہ آسمان پر سگنل ہوتے ہیں کہ خیال کرو سارا جہان اس وقت اللہ کی تسبیح میں، تم کیوں نہیں کرتے. اور جو اس کے لیے نماز کے لیے وضو کی تیاری ہے اس پر بھی آپ غور کریں. طہارت جو ہے وہ بھی انسان کے ذہن میں بٹھاتی ہے کہ اب حالت میں تبدیلی آ رہی ہے، کوئی بڑی عظیم بارگاہ ہے، اونچا دربار ہے جہاں تم پیشی کے لیے اپنے لباس کا جائزہ لے رہے ہو، بدن دیکھ رہے ہو، کپڑے دیکھ رہے ہو، ہر طرح کی تیاری. تو پھر جب اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتا، اس کے بعد اگر وہ کسی دوسری چیز کی طرف دھیان کرتا تو اس نے جھوٹ بولا کہ اللہ سب سے بڑا. جب اللہ سب سے بڑا اس سے بات ہو رہی ہے تم کسی دوسری چیز کی طرف دھیان کیوں کرتے؟ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا داڑھی سے آدمی کھیل رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا. دل اگر جھکا ہوا ہوتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کسی عدالت میں کوئی جاتا یہ بڑے افسر کے، وہی کیسے سمجھ جاتا، خواہ مخواہ کی حرکتیں نہیں کر رہا اللہ. وہاں تو بالکل آدمی کو ایسے ہو جانا چاہیے جیسے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا کہ وہ حرم شریف میں نماز پڑھتے تو حرم کے کبوتر آ کر اوپر بیٹھ جاتے کہ یہ کوئی ستون ہے، تھم ہے کوئی، نہ ہلتے نہ چلتے. تو فرمایا کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا، ان کی نمازوں میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ خشوع ہوتا. وہ بالکل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت، اس کا جلال ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم حقیر بندے ہیں، اتنی بڑی بارگاہ، کانپتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ لغو کی طرف دھیان نہیں کرتے. جو فضول چیزیں ہیں نا، بیکار، جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی مفید نتیجہ نہیں، غیر مفید چیزوں کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے. یعنی کیا کہا، کرتے نہیں، معرضون، ادھر منہ بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ ایسے کام کریں. جب بندہ مومن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم کمرہ امتحان میں اور ہمیں وقت مقرر ملا، وہ ختم ہو جائے گا اپنے وقت پر. کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ملی، اور نہ ہمارے چاہنے سے ایک لمحے کا بھی اس میں رد و بدل ہوگا. اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس وقت گزارنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا، کچھ تفریح کریں. وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ بجلی بھی اس رفتار سے نہیں چل رہی. بات شروع ہوئی 10-15 منٹ میری زندگی اور آپ کی زندگی ختم ہو گئی. اب کوئی صورت نہیں کہ ہم ان کو لوٹا سکیں. وقت گزارنے کی چیز نہیں، وقت برتنے کی چیز ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لغو کام جو ہے بیکار، اس کی طرف وہ دھیان بھی نہیں دیتے. اس لیے یہ لوڈو اور یہ کھیلیں وغیرہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تاشا شطرنج سارے، اس لیے صحابہ کہتے ہیں یہ سارے وہ لوگ کام کرتے ہیں جو باطل پرست ہیں، جنہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ زندگی کیسی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ گوہر بہب تم ضائع کر رہے. رسول کریم علیہ السلام نے کھیلوں کے لیے بھی وہ کھیلیں صرف اجازت دی جو انسان کو لیے، مومن کو اپنے مقصد زندگی کے لیے تیار کریں. جہاد کی
گھوڑا کی سواری، تیراکی، تیر چلانا، فرمایا کو کام کرو جس سے تم اپنی زندگی میں مدد لے سکو، محض وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل ایمان نہ ناول پڑھتے ہیں، نہ افسانے پڑھتے ہیں، نہ ایسی کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخر، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، دھیان بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے جس کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی، یہ نہیں کہ وہ خود نہیں لغو کام کرتے، اس سے بھی زیادہ باریک بات ہے کہ اگر کوئی بیہودہ گو جو ہے اس سے واسطہ پڑ جائے، وہ بکواس کرے، برا بلا کہے، ان کے خلاف کوئی سازشیں کرے، یہ اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ خود تو کرنا ایک طرف رہا، دوسرے بھی اگر ان سے لغو طریقے سے پیش آئیں، مرو کرام، شریف آدمیوں کی طرح پلو چھڑا کر چلے جاتے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیتے، نہ ان سے جنگ کرتے ہیں۔ جو الجھ گئے ایسے نکمے لوگوں وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی برباد ہو، کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول سے بھی یہ کہا، واردن الجاہل، تو جو حالت پر اتر آتے ہیں لوگ ان کو سلام کریں، چھوڑیں ان کو، کوئی ان سے نہ واسطہ رکھیں، نہ ان کا کوئی نوٹس لیں۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ، کوئی گالیاں دیتا، سازشیں کرتا، برا کہتا، مگر انسان اس کا کوئی اثر نہیں لیتا، نظر انداز کرتا، یہ بڑی اونچی بات ہے۔ جن کو پتہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے نا بہت قیمتی ہیں، ہمیں اس سے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، تو فرمایا وہ بیہودہ کاموں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اگر کوئی بیہودگی سے پیش آئے تو وہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور خلق خدا کے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے اندر شفقت ہوتی ہے خلق خدا کے لیے، جو وہ حلال کماتے ہیں اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ وہ خلق خدا کی ہمدردی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ جب مومن کا بہت بڑا وصف ہے، جس میں یہ فراخ دلی نہیں پیدا ہوتی، اپنے مال و دولت کو صرف اپنی عیاشی کے لیے سمجھتا کہ یہ وقف ہو، نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اقتصاد سے کام لے، میانہ روی سے خرچ کرے، باقی جتنا برتے نا وہ کوشش کرے کہ دوسروں تک پہنچ جائے، جو دوسروں کو دے گا وہ کسی اور کو نہیں دے رہا، اللہ کے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا، جہاں ہزاروں گنا ہو کر ملے گا اس کو۔ اس لیے یہ مومن یقین کے ساتھ اپنی کمائی ہوئی دولت سوسائٹی کے لیے، امت کے لیے، غرباء کے لیے خرچ کرتا، جس سے وہ اجر عظیم کا مستحق ہوتا۔ اور ایک بات جو خطرے کی، اس کے لیے لفظ اللہ نے حفاظت کا استعمال کیا، توجہ کرنا، جب بات جنسی جذبے کی آئی نا، سب سے منہ زور جذبہ انسان میں یہ ہے، مرد عورتیں جو یہاں پھسلتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں اشارتاً بات کہی کہ ابلیس نے صرف یہ کیا کہ آدم اور حوا کے لباس اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دی، اس سے سارے عقل مندوں کو پتہ چل جاتا کہ فتنے کی جڑ کیا ہے، ساری خرابی۔ یہ پھر جو نا عیاشی اور بیوٹی پارلر اور رشوتیں اور کرپشن اسی سے شروع ہو۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ روزانہ اپنے آپ کو اور زیادہ حسین بنائیں، کشش ہو، لوگ ہماری طرف ہیں، لوگ اکتا جاتے ہیں کہ نہیں کچھ اور روپ اختیار کرو، ننگی ہوتی جاتی ہیں، مرد ہیں وہ پھر لوٹ مار سے پیسے کماتے ہیں عیاشی کے لیے۔ اللہ نے یہاں کیسے فرمایا، یہ نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے، والذین هم لفروجہم حافظ، پہرا لگاؤ، یہاں بالکل لکھ دو کہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت چوکنے رہتے ہیں کہ یہاں ہی ڈاکہ پڑے گا اور یہاں سے ساری خرابی جنم لے گی۔ وہ اپنی شرمگاہ، فروج مرد عورت دونوں کے لیے استعمال کہ وہ اپنی جو خطرے کی جگہ ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ فرض کہتے ہیں عربی زبان میں یہ مخصوص ہو تو وقت الگ بات ہے نا، خطرے کی جگہ، اگر سرحدوں میں کوئی ایسی جگہ جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن یہاں سے حملہ کر سکتا، وہ فرض ہوگا ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح ان کی نگہداشت کرنا کہ خطر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہوں کو بچا کر رکھ، اس بارے میں بہت محتاط رہتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جب یہ بات آئی نا زنا کی اور بدکاری کی، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بہت خطرناک ہے یہ کام، اس سے دور رہو۔ اور اسی لیے دین اسلام نے جو کچھ کہا اب لوگ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا مرد عورت کے لیے اسی میں چھپا ہوا، پابندیاں لگا دی کہ عام میل جول نہیں ہونا چاہیے، اختلاط مرد و زن، دین کو ہضم نہیں ہوتا کہ اکٹھے ہوں، نہیں۔ اگر مسجد میں بھی رسول اللہ کے آتے پچھلی طرف ان کی صفیں ہوں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی سب سے اچھی صف اگلی، سب سے بری عورتوں کے پاس ہے، اور عورتوں کی سب سے بری اگلی، سب سے پچھلے والی اچھی، یعنی یہی توجہ رہی کہ نہیں آنا چاہیے۔ اور کبھی فرمایا کہ بھائی مسجد کی بجائے گھر میں نماز بہتر ہے، گھر سے برآمدے میں بہتر ہے، برآمدے سے اپنے مکان کے تاریک کونے میں بہتر ہے۔
اور حضرت حمید صاحب رضی اللہ عنہ یہ سن کر، حالانکہ انہیں بڑا شوق تھا حضور کی کتاب میں نماز پڑھنے کا، اور اس سے بہتر نماز ہو بھی کیا سکتی تھی، مسجد نبوی رسالت میں آپ کی کتاب چھوڑ دی، پھر نہیں اپنے گھر میں ایک جگہ متعین کر لی، مرتے دم تک وہاں سے نہیں نکلی، وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اللہ نے یہ کہا کہ اختلاط جو ہے، بے پردگی جو ہے، بے حجابانہ بات چیت، آپ دیکھیں کہ وہ گھرانہ جس سے مقدس گھرانہ کو سوچا جا سکتا، اب لوگوں کی عقل الٹی ہو گئی ہے، اگر تم عمل نہیں کر سکتے نامرادو دین کا حلیہ کیوں بگاڑتے ہو، ٹھٹے کیوں کرتے؟ رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں، امت کی مائیں، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ان کے بارے میں نکاح کا تم حضور کے بعد بھی نہیں سوچ سکتے، مگر اس کے باوجود یہ کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی شے ان سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور ساتھ بتا دیا کہ یہ ان کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی یہی مناسب طریقہ ہے تمہارے۔ اب رسول اللہ کی بیویوں کے دل اور صحابہ کے، اللہ کہتا نہیں ان کے دل بھی اسی حالت میں پاک رہیں گے تمہارے بھی اگر یہ کام کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت کی شکل میں فرمایا اگر امام بھول جائے اور مرد توجہ دلانا چاہے کہ امام صاحب غلطی ہوگی، سبحان اللہ کہہ دیں کہ اللہ پاک ہے، آپ انسان ہے، غلطی ہو سکتی، مگر اگر عورت ہے کوئی جماعت میں پیچھے صفوں میں اور وہ ٹوکنا چاہتی ہے تو صرف ہاتھ مارے، سبحان اللہ نہ کہے۔ جو دین یہ نہیں ہضم کر سکا کہ وہ سبحان اللہ ہی کہہ دے مسجد نبی میں، اب اس کے گلے سے اتروا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اناؤنسر بنے اور یہ ڈانسر بنے، بھائی کرنا یہ بدماشی کا کام کریں، آپ کو نہیں کوئی روک سکتا تو کرتے جائیں، مگر دین کو نہ بگاڑیں، اس میں ترمیم نہ کریں جس شکل میں اللہ رسول نے دیا رہنے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ وقت آیا کہ لوگوں کو اس بارے میں مطالبہ کیا جائے کہ جنسی جذبے کو کنٹرول کرو، فرمایا شرم گاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، بہت پیرا رکھتے ہیں اس پر، الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یہاں بھی خطرہ تھا افراط و تفریط کا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت بذات خود برائی ہے، اس لیے نیکی اور درویشی یہی ہے کہ آدمی اس جنجال میں نہ پڑے، وہ بس تجرد کی زندگی گزارے، کموارہ درویش خانقاہوں میں گھس جائے، راہب بن جائے، یہ منگس اور نند بنی ہوئی ہیں کیتھولک گرجوں میں، رسے باندھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بس اپنے آپ کو یسوع مسیح کی بیوی بنا دیا، ہم نہیں نکاح کریں گے، مگر یہ بھی بات غلط ہے۔ فطری جذبات جو ہیں ان کو کوئی آدمی نہیں ختم کر سکتا، کیسے دبائے گا ان کو، وہ زور کریں گے۔ اور اگر تاریخ آپ یورپ کے لوگوں کی لکھی ہوئی پڑھیں، یہ کلیسا کی تو حیرت ہوگی کہ یہ لوگ جو ہے اس عزم کے ساتھ گرجوں میں بیٹھے تھے نا کہ ہم درویش ہیں، جتنی بدکاری انہوں نے کی اور حرامی بچے جنے اور ان کی کھوپڑیاں تہہ خانوں سے کسی نے نہیں، اس لیے اللہ کا دین غلط بات نہیں کر سکتا، اس میں بیلنس ہے، وہ کہتا ہے نہیں آوارگی نہیں ہونی چاہیے، مگر یاد رکھو بیویاں اور تمہاری لونڈیاں ان کے بارے میں تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ کوئی نا وہ لنگوٹ بند مذہب نہیں ہے، بالکل یہ حلال چیز ہے، اسی سے بقائے نسل ہے اور امت کا تسلسل جاری رہتا ہے کہ بعد میں بھی کلمہ گو لوگوں کی نسل زمین پر پیدا ہوتی رہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں صرف یہ نکاح جو ہے یہ دنیاوی رسم نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، نماز روزے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا، آدھے کی فکر کرے آدھا دین، کیونکہ جو مقصد اس سے حاصل ہوتا، آپ حیران ہوں گے علماء اسلام کی بصیرت حکمت پر، انہوں نے کہا جہاد سے بھی نکاح افضل ہے، جہاد جو ہے اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ غیر مسلم ہو جائے، ہو سکتا ہے مقابلے میں مارے جائیں، اپنے دین پر جمے رہیں، یا وہ کم از کم رعیت بن جائیں، ذمہ بن جائیں، مذہب نہ تبدیل کریں، مگر نکاح تو ایک ایسا پرامن ذریعہ ہے کہ بغیر لڑے جھگڑے ایک پاک نسل موجودہ تیار ہوتی ہے کہ وہ زنا سے بچتے خاوند بیوی، ایک آنے والی نسل تیار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے بچے دے دے تو ولدن سارن یدولا، نیک اولاد بعد میں دعائیں کریں، اسلام کا جھنڈا اٹھائے رکھیں، بغیر جنگ کے مومنوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر بڑا اچھا موازنہ کیا، بچیاں نئی پڑھنے لگی تھیں، بناؤ سنگار کرنے لگیں، تو وہ کہتے ہیں آن دخے رستاق زادے جاہلے پست بالائے صبر بد گلے، دیہاتی لڑکی کالی کلوٹی موٹی اور بد شکل، مگر وہ امت مسلمہ کو ایک غیرت مند اور حق پرست بچہ دے دے، وہ ان پڑھی لکھی عورتوں سے ہزار درجہ بہتر ہے جو اپنے بننے سنورنے میں لگی ہوئی ہیں اور بارے امت نہیں پڑتا، بچہ نہیں جاننا چاہتے مسلمان امت کو کوئی دیتی ہیں فرزند، تو وہ کہتے ہیں ایسی لڑکیوں کے پڑھنے اور خوبصورت ہونے سے ہمیں کیا فائدہ، وہ ان پڑھ اور موٹی بدشکل بہتر ہے جس کی گود سے ایک حق پسند اور غیرت مند مسلمان بچہ امت کو مل جائے۔ تو نکاح کے بارے میں اللہ فرمایا زنا سے روکتا ہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، مگر بیویاں
اور لونڈیاں جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، بالکل حلال ہے، کرو، یہ عبادت۔ اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے منہ میں دیتا اللہ اس کو بھی صدقہ شمار کر ثواب لکھتا اس پر، دینی عمل ہے۔ لونڈیوں کے بارے میں سننے کے بعد لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ گھروں میں بیچاری کام کرتی ہیں نوکرانی، ان کو ہی لونڈیوں سمجھا، بالکل جھوٹے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے خرید کر لے آؤ، پشاور سے لڑکیاں، ایسی چیزیں بھی لونڈیاں ہیں، یہ سب حرام کار ہیں۔ لونڈی صرف ہے کہ بدقسمتی سے دو قوموں میں جنگ چھڑ جائے علانیہ حکومت کی ایجاد سے، اور پھر جو جنگی قیدی ہوں گے اسیران جنگ ہمارے لوگ وہ پکڑ لیں گے، ہم ان کے پکڑ لیں گے، مرد و عورت ہوں گے۔ اگر جنگ کے بعد تبادلہ ہو جائے، قیدی جائیں، بدل لیے جائیں تو مسئلہ حل ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اب دنیا پوری نے اس پر اتفاق کر لیا، جنوا کانفرنس میں طے ہو گیا کہ جنگ میں قید رکھو، بعد میں دے دو ایک دوسرے، اب لونڈی غلام کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کوئی اس پر نہ آئے اور مفت رہا کرنا بھی مناسب نہ ہو، معاوضہ بھی کوئی دینے کے لیے مادہ نہ ہو، پھر یہ حل ہے کہ بجائے ان کو جیلوں میں بند کرنے کے سپاہیوں میں تقسیم کر دو۔ جس جس سپاہی کو وہ الاٹ ہوگی وہ اس کی ماں ملکت یمینوں ہوگی، اسیروں نے جنگ میں سے اس نے قوت سے اس کو حاصل کیا، وہ اس کی حلال بیوی۔ حکومت کا اس کو الاٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی باپ نے کسی کو بیٹی دے دی، امیر المومنین نے جب دے دی وہ سپاہی کی ہوگی، اس سے جو اولاد ہوگی بالکل حلال اولاد ہے، برابر کی حصہ دار، صرف نام دو ہے کہ آزاد عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آتی ہیں۔ اب یہاں تو نکاح کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ دشمن کی بیٹیاں، ہم انہیں نکاح کا کہہ وہ گئے چھوڑو ہمیں وطن کو جائیں، یہاں تو جبری ہوگا، مگر زنا نہیں کیا جائے گا، جیلوں میں بند نہیں کیا جائے گا، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان کے حقوق وہی ہیں جو بیویوں کے، اولاد بھی برابر کی، نام دو ہے، ازواج اپنی مرضی سے بیویاں بننے والی، ما ملکت ایمانہم جن کو تم نے بزور قوت میدان جنگ سے حاصل کیا، اور اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ ہے وہ لے کر چلتا بنے، یہ حکومت فیصلہ کرے، اور پھر بھی ایک ماہ تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی امید تو نہیں، اگر بچہ ہوگا کسی پچھلے خاوند کا جب تک وہ پیدا نہ ہو لے یہ قریب نہیں جا سکتا، بچہ جس کا ہے اس کا لکھا جائے گا، بعد میں یہ تعلق قائم کر سکتا، سارے احکام بیوی کے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بیویاں اور جو ہے نا یہ شرعی لونڈیاں، ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں، یہ حلال۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان دو شکلوں کے سوا تم خواہش نفس کو پورا کرنے کا جو راستہ بھی تجویز کرو، سب آ گیا اس میں کہ صرف بیویاں اور لونڈیاں، ان کے سوا جو طریقہ بھی اختیار کرو گے جنسی خواہش پوری کرنے کا تم حد سے تجاوز کرو گے، قانون شکنی کرو گے، مجرم ہوگے، سزا بھگتو گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور فرمایا یہ اہل ایمان جو کامیاب ہو گئے ان کا یہ بھی وصف ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتیں ادا نہیں کرتے، راؤن وہ حفاظت کی طرح نگہبانی کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو جائے۔ اب امانت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، ایک امانت تو ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے سپرد کی، ہر مرد عورت کو دی ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں دی، بے شمار صلاحیتیں اور لیاقتیں دی ہیں، اس کے ساتھ مال بھی لوگوں کو دیے ہیں، بیویاں بچے دیے ہیں، جائیدادیں دی ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اس میں بھی خیانت نہیں کرتے، جیسے جیسے اللہ کو پسند ہے اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں چلتے۔ اور جو بندوں نے امانتیں ایک دوسرے کے سپرد کی ہیں، اعتبار کیا کسی پر، کوئی ملازمت عہدہ دیا ہے یا کوئی اور چیز اس کے پاس رکھی، عہدے کے بارے میں تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں خصوصی اللہ نے حکم دیا نا، جس کی تغا نہ کرنے کی وجہ سب بربادی، کہتے ہیں کہ میرٹ کا خیال رکھو، کرتا کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ عہدہ جو ہے نا، منصب، یہ صرف ان لوگوں کے حوالے کرو جس کی قابلیت رکھتے ہیں، جن کا میرٹ ہے، نائے لوگوں کو نہ دو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ اس نے کہا امانت کا ضائع کیا ہونا؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، نالائق لوگوں کو جب عہدے دے دیے جائیں گے نا رشوتوں اور سفارشوں سے، بربادی ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سارے محکموں کی تباہی کا سبب یہ، جو بیچارے لائق ہوتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی سفارش نہیں ہوتی، اثر رسوخ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعہدہم راعون، اور جو وعدہ بھی وہ کرتے ہیں اس کو پوری طرح نبھاتے ہیں۔ وعدہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ یہ شریعت بھی جو ساری قول فعل عقیدہ یہ بھی اللہ کی سخت ہے، جب کوئی کلمہ پڑھتا وہ عہد کرتا کہ اللہ جو قوانین تو نے نازل کیے میں ان کی پابندی کروں گا، جن چیزوں سے روکا اس سے بچوں گا، تو یہ وہ عہد ہے جو شریعت کا۔ اور پھر بندوں کے ساتھ جو عہد ہے وہ بھی ہے، آپ ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، دوسرے موقعوں پر بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک بغیر زبان سے قید ہوتا ہے، جب وہ کوئی عہدہ لیتے ہیں تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا عہد انہوں نے کیا ہوتا، زبان سے بولیں یا نہ انہوں نے پتہ ہوتا
کہ اس منصب کے لیے یہ قوانین اگر وہ پھر بعد میں نبھاتے نہیں سب مجرم ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا کوئی خطبہ اس سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا وہ مومن نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا خیال نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے پہلے کہا تھا کہ مومن نماز میں خشوع کرتے ہیں، وہ نماز کی روح کی بات تھی۔ اب ظاہر کی بات ہے کہ صرف روح ہی نہیں چاہیے، جیسے کہتے ہیں بس اندر ٹھیک ہونا چاہیے، نہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں جمع کا صیغہ اور محافظت کا ذکر کیا، وقت بھی ٹھیک دیکھتے ہیں، بے وقت نہیں نمازیں پڑھتے، ارکان جو ہیں اس کے رکوع سجدہ وغیرہ وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا رکوع نہیں اچھی طرح کرتا، سجدہ نہیں کرتا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، سلام کیا، نماز پڑھی، جانے لگے، آپ نے فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، جا دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھی، پھر ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہی جانتا۔ آپ نے پھر اس کو اطمینان سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، پھر دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو۔ یہ جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز ٹھونگے مارنے والی، یہ کوے کی طرح دانہ چگتا منافقوں کی نماز ہے۔ آپ تھوڑی پڑھ، اسی لیے دو حصے کر دیے گیا نا کہ یہ فرض ہے ضرور پڑھنے، یہ سنت نفل ہے، اگر موقع ملے دل چاہے تو پڑھے، اگر بوجھ محسوس کرتے ہیں تو اتنی پڑھنے کی بجائے فرض آرام سے پڑھیں۔ جیسے حضرت عروہ ابن زبیر کا آتا کہ وہ جب فرائض پڑھتے تھے بہت اطمینان کے ساتھ، باقی نماز کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ فرائض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ فرمایا ہے یا راس المال، اصل سرمایہ تو یہی ہے جس کا حساب ہوگا، باقی تو زائد ہے، ٹھیک ہے کریں گے انعام ملے گا، نہ کریں گے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو فرائض کو اچھے طریقے سے آدمی ادا کر لے، 17 رکھتے عشاء کی پڑھنے کی بجائے 4 ہی فرض پڑھ لے، اچھے طریقے سے پڑھ لے، تو فرمایا کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ارکان اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں کہ لباس پاک ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، بدن، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، کیا کامیابی ان لوگوں کی، یہ وارث ہوں گے، پالیں گے، الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہوں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 100 جنت بنائی ہے، ایک جنت نہ سمجھو، باغ ہی باغ ہے، اور ان میں ہر ایک کا دوسرے سے فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین کا آسمان سے۔ ایک یہ جنت ہے، ایک اتنے فاصلے پر دوسری، سب سے اعلیٰ فردوس آخری، تو فرمایا اس میں سب سے اونچے لوگ ہوں گے۔ تو تم بھی تمنا فردوس کی کیا کرو، زور لگاؤ کہ وہی حاصل کرو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اعلیٰ نمبر حاصل کرو، فردوس حاصل کرو، تو فرمایا یہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں یہ فردوس پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس کے ساتھ بڑا انعام یہ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو خطرہ دنیا میں نا موت آ جائے، سب کچھ ہی ملا، موت جو ہے نشہ جو ہے اس سے اتر جاتا، تو فرمایا بے فکر رہو، وہاں مرو گے نہیں، نہ جی اکتائے گا، لا یبغون عنہا حولا۔ کئی مرتبہ ہوتا کہ ایک ہی جیسی حالت میں رہتے رہتے آدمی اکتا جاتا، وہی نہیں اکتائیں گے، وہاں سے جانا نہیں چاہے گے، ہر روز وہاں نیا دن ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے داخل ہوں گے ویسی حالت رہے گی، روزانہ ترقی ہوتی جائے گی، مرد عورت کا حسن و جمال بھی بڑھتا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں لوگ جیسے یہاں جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، یوم المزید، وہاں اس کا نام ہوگا یوم المزید۔ اور ایک جنت القصیب اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع میدان بنایا جس کی زمین کستوری کی ہے، اس پر سٹیج لگے ہوئے ہیں، کرسیاں، سب لوگ اپنے اپنے منصب کے مطابق اس پر بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی جلوہ گر ہوگا، نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، ورنہ تو لوگ اپنے اپنے درجے پر ہوں گے۔ واپس جب آئیں گے نا تو اتنے بدلے ہوں گے کہ ان کی بیویاں کہیں گی تم کون آ گئے ہو نئے، بالکل نیا حسن، اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے گھروں میں کون آ گئے، تو وہاں بھائی روز ارتقاء ہے، نئی دنیا ہے، کبھی نہیں آدمی سمجھے گا کہ میں اکتا گیا ہوں اس دنیا سے، مگر اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے محنت درکار ہے۔ جیسے کھیتی کرنے والے کو کھپنا پڑتا ہے نا، پھر دانے آتے ہیں گھر میں، اسی طرح قد افلح، تمہاری کھیتیاں بھی پکیں گی، پھلیں گی، مگر محنت اور مشقت کرو، ایمان پیدا کرو، اور اس کے ساتھ یہ اوصاف پیدا کرو، اور خصوصاً نماز کا خیال رکھو، باقی دین کو یہ خود ہی سنبھال لیتی ہے، ورنہ نماز اگر چھوٹ جائے تو جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، در کف مسلم مثال خنجرس، یہ نماز مسلمان کے ہاتھ میں کرانشن کوپ ہے،
قاتل فحشاء و بغی و منکرس، سب بے حیائیوں بدکاریوں کو یہ اڑا دیتی ہے۔ جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے آدمی اس کو بھول جاتا، پھر وہ ایک بیلگام گھوڑا ہوتا ہے، تو جی کیا کرے، اس سے کسی برائی کا بھی ہونا انہونی بات نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خیریت سے رکھے۔ سوال کوئی ہے تو آپ بے شک کریں۔ یہ سوال ہے کیا مرد عورت کی نماز ادائیگی ایک ہی ہے؟ ہاں، اس دور میں یہ بھی مسئلہ ذرا پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہے نا یہ اصرار کرنے لگ پائے کہ پڑھے دونوں ایک ہی طرح نماز پڑھیں، ایک ہی طرح کھڑے اور رکوع سجدے کریں۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر اتفاق تھا، سارے امام اور عالم ایک ہی بات کہتے آتے تھے کہ عورت کی نماز جو ہے نا اس میں تستر کا خیال ہو، زیادہ سے زیادہ جس میں پوشیدگی ہے، پردہ، جو رکوع سجدہ بھی کرے تو سمٹ کر کرے، سجدے میں جائے بالکل اس کی نا پیٹ اور رانوں کے ساتھ ہو، پاؤں ایک طرف نکلے اور زمین پر بچھ کر۔ دین جو صرف لفظوں سے لیتے ہیں نا لوگ، وہ اس طرح ہی پھر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعامل دیکھنا چاہیے کہ حضور سے لے کر صحابہ اور ان کی آگے آنے والی نسلیں جو کیسے نماز پڑھتی نہیں، کبھی عورتوں نے مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھی، دفتر پڑے ہوئے سارے گروہ اتنے فرقے بنے ہیں۔ اس لیے اہل حدیث علماء میں سے جو پہلے تھے نا وہ بھی ناراض ہوتے تھے کہ تم کہہ رہے ہو ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہو۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی چھپا ہوا فتاوی علماء اہل حدیث میں، اسی طرح سبل السلام میں بھی علماء ایمانی لکھتے ہیں کہ نہیں، عورتیں جو ہیں ان کو نہیں اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرد پڑھتے ہیں، جتنا وہ چھپ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے دونوں حدیثوں پر عمل کیا کہ ناف کے نیچے بھی ذکر آتا تھا، سینے پر بھی انہوں نے سینے پر جو عورتوں کے لیے تجویز کیا، یہ پستان اپنے دبا کر رکھیں، مرد نے ہر لحاظ سے چھپنا چاہیے، عورت چھپنے کے لائق ہے، پردہ ہی بہتر۔ جی مسجد کے قریب یہاں اذان بھی سنائی دیتی ہو، کیا الگ دفتر میں مستقل نماز یا جماعت کرانی درست ہے؟ مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، اگر یہاں بھی کریں گے تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب تو ملے گا۔ تنہا پڑھنے سے بہتر دفتر میں بھی اگر پڑھ لی جائے نا تو اکیلے پڑھنے سے بہتر کوشش کی جائے مسجد میں پڑھیے، وہاں تو 500 نمازوں کا ہو جاتا ہے، ثواب تو بڑھ جاتا ہے۔ کہ بات اس میں نیت کی جاتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دفتر میں نماز کرانے سے اور بھی لوگ شامل ہو جائیں گے جو آپ کے مسجد میں جانے سے شاید وہ نہ کر سکیں، تو شاید ہاں اس کا ثواب بالکل ٹھیک، اس نیت سے تو ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ جائے ثواب۔ کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے بھی نا لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے مولانا صاحب نے بار بار لفظ امانت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں، جو کہ ہمارا تعلق یہاں ہسپتال سے ہے، مریضوں سے ہے، یہاں نرسنگ سٹاف بھی ماشاءاللہ بیٹھا ہے، تو ہمارا اس لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری لی ہوئی ہے نا اس کو آسان طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کی اصل نماز کی روح یہی ہے، نماز تو دن میں انسان 5 دفعہ پڑھتا ہے، مولانا صاحب نے کہا زیادہ نہیں تو چل مختصری کم سے کم فرض کی ادائیگی ہو جائے، لیکن یہ جو ڈیوٹی ہے نا آپ کی اللہ کی مخلوق کی طرف، یہ بہت ضروری ہے بہت۔ اور دوسرے میں کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا تعلق دین سے ہے نا، جو دینی محفلوں کو اٹینڈ کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے کردار میں بھی لوگوں کو ذرا دوسروں سے ذرا تھوڑا سا فرق محسوس ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں، یہاں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جی کہ لیک آف ایجوکیشن ہے، کہ تعلیم کی کمی ہے، تو تعلیم اگر ایک انسان پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، وہ باہر کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، میں اپنی میڈیکل ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں، یا دوسرے پروفیسر صاحبان ہیں، انجینئر صاحب ہیں، اب اس سے زیادہ ایجوکیشن اور کیا ہوگی، مطلب جو ہمارا ہے پیرامیٹر۔ لیکن اکثر دیکھا گیا کہ جب ٹیلی فون کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، آیا یہی نمبر ہے، میں نے جی فلاں سے بات کرنی ہے، آیا وہ اویلیبل ہے کہ اگر ہے تو میرے سے بات کرا دیں، کیونکہ بڑی مختصر سی بات ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ہاں فلاں ہے جی، پوچھو بھی کہ تسی جناب کون بول رہے ہو، ناراض ہو جاندے کہ دیکھو جی گستاخی کر رہا کہ مینوں پوچھ رہا۔ حالانکہ دیکھو اسلام کا طریقہ ہے کہ تسی جتھے جاندے ہو دروازہ ٹھکاؤ، گھنٹی دیو، کوئی نہیں بولتا ویٹ کرو، پھر کرو 3 دفعہ کرو، اگر نہیں آیا تو واپس آ جاؤ، تو ناراضگی تڑپو، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، مطلب ناراض بالکل نہ ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی یہ چیزیں پروموٹ کریے تو ایک دین دی روح اصلی، اگر ایک نان مسلم بہتر طریقے نہ ٹیلی فون کردا، میں ٹیلی فون کی مثال تا دینا کہ یہ لگتا کچھ نہیں، مطلب
تو پھر وہ تو یہ کہنا کہ دیکھو یار مسلمان ویسے تو وہ نماز پڑھ دے آ بھی باز بھی کر دے بڑی لیکن وہ ٹیلی فون بھی نہیں کرنا ہوتا اللہ بالکل یہ چیزوں کا خیال میرے خیال سانو بہت رکھنا چاہیے یہ چیزاں ایک دوسرے انسان کو پہلے تہاڈی طرف اٹریکٹ کر دیا اچھا اخلاق ہے مطلب اور یہ اخلاق کا حصہ وہ جدوں تہاڈے نزدیک ہوئے گا تو پھر ہی اسلام کی خوبیاں کا پتہ چلے گا اگر تسی انہوں اپنے نزدیک آنے نہیں دینا اور دوسرا ہے کہ ذرا کوشش کریا کرو کہ اپنے آپ بہت زیادہ اچا نہ سمجھو چھوٹے لوگوں کو سلام کریا کرو انہاں بھی انسان تکبر کدی نہیں پیدا ہوتا چھوٹی جی گل ہے لیکن بڑی بہت اونچی بات چھوٹے لوگ جڑے بڑا انہاں دا مطلب ہے بڑی ایلیویٹڈ فیل کرتے تسی انہاں حال چال پوچھتے ہو تو بڑی ایلیویٹڈ فیل کر دے کہ دیکھو جی ڈاکٹر صاحب نے یا فلان نے سٹاف نے ساڈا حال پوچھا دیکھو جی ماشاء قرآن مجید میں یہ زکوٰۃ اور انفاق کا جہاں ذکر ہے نا کئی مرتبہ وہاں اسراف اور فضول خرچی سے بھی روکا گیا جو لغو اور اسراف میں لگ جاتے ہیں نا یہ سب ان کے پاس پھر دولت فالتو بچتی ہی نہیں کہ وہ خیرات کر سکیں ان کے اپنے للے تللے نہیں پورے ہوتے اس لیے لغو چیزوں میں جو پھنس جاتے ہیں لغو کا دائرہ بہت وسیع ہے نا جو ان بےہودیوں میں لگ جاتے ہیں ان کے پاس کہاں ہے کہ کسی کو دیں وہ تو ان کا ہی اپنا شوق پورا نہیں ہوتا بلکہ کرپشن کے ذرائع انہیں اختیار کرنے پڑتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ جب پھر یہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے کہیں کے ساتھ وہ فضول خرچیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ وہ کام کرو گے تو کچھ بچت ہوگی نا اگر تم نے ان کی فہرستی بڑھا لی تو پھر تو اس کے لیے پیسے نہیں رہیں گے غریبوں کی بات کیا کریں وہ لغو سے جو منہ موڑنے کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی کہا نا کہ لغو سے موڑو گے تو پھر ہی پیسے بچیں گے نا جو اللہ کی راہ میں دے سکو جی غیر مسلم کا سوال ہے بہت چھوٹا ہے جی زکوٰۃ دو مال کم نہیں ہوگا بس یہ نہیں گل ہی ہوتی زکوٰۃ دو مال کم نہیں ہوگا ایک حدیث ہے لفظ ہے جی جی قرآن دا بھی زکوٰۃ دو مال کم نہیں ہوگا جی انہاں کی سوال وہ پوچھتا وہ کہندا ہے کی حکمت ایک نان مسلم پوچھتا ہے ہاں جی اچھا انصاری صاحب جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سارا کچھ نتیجہ یہاں ہی نکلا ہے ان کو پھر ان سوالوں سے کا سامنا کرنا پڑتا کہ یہاں تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال بھی کم ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ وعدے کہاں گئے اللہ نے کہیں نہیں یہ کہا کہ یہیں انہیں ملے گا یہاں تو جو ڈپلیکیٹ ہے نا کہ آج ہے اور اس کے ساتھ کل ہے ذرا صبر کرو آج نہیں کل مل جائے گا یہاں ہی دیکھ لے کہ اگر کل کو کوئی مل جائے چیز تو پریشانی کی بات تو نہیں تو اگر اس دنیا کے ساتھ ہم اس کا کل بھی مانیں نا جس کو اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وہ کل ہی ہے جیسے یہاں کل آتا نا 50-60 سال کے بعد ایک کل آ جائے گا وہاں سب کچھ مل جائے گا کوئی چیز کم نہیں ہوگی کئی ہزار گنا کر کے اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا دنیا میں نہیں یہ سوچنا چاہیے یہاں اگر سر اہل ایمان کوئی سب کو ملے اور کافروں کو یہاں ہی سزائیں ملتی جائے تو پھر امتحان کیا یہاں ہو سکتا ہے کہ آدمی پکا مومن ہو تنگی میں زندگی گزارے اور ایک بے دین ہو عیاشی کی زندگی گزارتا رہے یہاں کوئی نہیں نتیجہ نکلنا یہ دور ہے امتحان کا آزمائش ہو رہی ہے رومی فرماتے ہیں 400 سال فرعون نامراد نے خدائی کا دعویٰ کیا سر درد نہیں ہوئی بہت مدت کے بعد اللہ نے اس کو پکڑا اس لیے دنیا میں نا آپ نتائج جو ہے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں یہ کبھی اہل ایمان کو بھی مصیبتیں پیش آ سکتی ہیں کبھی خوشحالی بھی مل سکتی ہے نہیں کہ دین پر چلنے سے تنگی آتی ہے اور نہ کفر کرنے سے ہی خوشحالی آتی ادھر بھی لوگ کئی تنگ ہیں کچھ فائدے اٹھا رہے ہیں یہاں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا قطعی بات گوڑ موڑی رہے گی نہ ایمان کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر آئے گا نہ کفر کا یہ موت کے بعد بالکل میں نے آج اس مرتبہ جمعہ میں یہی مثال دی تھی کہ کوئی شخص میز پر بیٹھ کر پرچہ حل کرے کرسی میز پر کسی امیر کا بیٹا کوئی فرش پر بیٹھ کر دے رہا پرچہ اس سے نہیں نتیجہ نکالنا چاہیے کہ وہ نیچے بیٹھا ہو فیل ہے یہ پاس ہے جب پرچے لے لیے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ امیر زیادہ فیل ہوا یا وہ غریب کامیاب ہوا موجودہ حالت جو ہے نا تنگی کی ہے خوشحالی کی اس کو کچھ نہ سمجھیں مرنے کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تو انشاءاللہ صحیح رزلٹ پھر سامنے آ جائے وہاں نیکی کامیاب ہو اور دوسرے ہر چیز کا جو لفظ ہوتا ہے نا مطلب وہ بھی بعض کا میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس کی اسپرٹ کو فالو کریں کہ اس کی پیچھے روح کیا ہے جو انسان کو خوشی ہوتی جنت میں تو وہ ہونا ہی ہونا ہے جس دنیا کی بات کر رہا ہوں زندگی کی
جو انسان کو سیٹسفیکشن ملتی کسی غریب کی ہیلپ کر کے، میرے خیال میں مال اپنے پاس رکھنے سے نہیں ملتی، لیکن یہ بات ایٹیٹیوڈ کی ہے، انسان دل کو منانے کی بات ہے۔ بنیاد وہ ایمان، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا جو ایمان رکھتا ہوگا نا اس کو تو باقی دنیا میں بھی جب وہ نیکیاں کرے گا، نماز سے بھی لذت آئے گی، خیرات سے آئے گی، سلام کہنے سے آئے گی۔ اور مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے بہت اچھا یہ کہا کہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ جب بھی جنتیوں کو کوئی نعمت ملے گی تو وہ کہیں گے یہ تو ہم کو اس سے پہلے ملی تھی، تو اس سے ملتی جلتی وہ اب عام طور پر علماء کہتے ہیں وہاں شکلیں ایک ہی ہوں گی، مزہ الگ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈرامہ نہیں ہوگا، نہ کوئی یہ ٹھٹھا اللہ کرے گا، دنیا کی بات ہے کہ جنہوں نے نیکی کی تھی نا ایمان سے ان کو یہاں بھی تھوڑی سی لذت آئی تھی۔ جب وہ صحیح معنوں میں وہی نماز بن کر آئی نا حور، انہوں نے کہا جب نماز پڑھی تھی تھوڑا سا سرور تو آیا تھا، جب خیرات دی تھی اس وقت بھی جو سیٹسفیکشن ہوئی تھی نا، جب وہ اعلیٰ قسم کے دودھ بن کر آئے گی، کیونکہ یہ تو قرآن حدیث میں آیا نا کہ جنت اور جہنم میں تجسم اعمال ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، برائیاں دوزخ بن جائیں گی، وہاں خون جو ہوگا مردار وہ سارے ہمارے گناہ ہوں گے، اور نیکیاں جو جنت میں پھل ہوں گے وہ ساری ہماری نیکیاں ہوں گی۔ تو واقعی جو صحیح ایمان رکھنے والا نا اس کو یہاں بھی لذت آتی۔ اب کیسے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ جب گھر میں فاقہ ہوتا، بیوہ ماں تھی، اس دن اماں نے کہہ دینا نظام الدین امروز مہمان خدا ہستے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، محاورہ تھا، انہوں نے سمجھ لینا کچھ نہیں۔ اور جب کئی دن تک کھانا ملتا رہنا لگاتار تو انہوں نے پھر کسی دن کہنا اماں اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ لذت آتی سے اس فاقے میں، اللہ کو مانتے تھے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب اللہ نے فرشتہ نازل کیا کہ آپ چاہتے ہیں تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، جیسے چاہیں برتیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کے لیے ملے میں شکر کروں، ایک دن فاقہ ہو میں صبر کروں، دونوں لذتیں لیتا رہوں۔ اب یہ بات ایمان کی ہے، ایمان والے کو یہاں بھی جنت کی ان نعمتوں کا مزہ ملتا ہے، نیکیوں میں ملتا ہے۔ جو محروم ہوتے ہیں بدقسمت ان کے پاس کھول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر کی اسپرٹ سے نہیں وہ نیکی کرتے، مزہ نہیں آتا۔ ورنہ کوئی سلام بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا جس نے ایک اپنے سے ادنا کو سلام کیا اور ذہن میں ہو کہ نہیں ادنا نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے اونچی کرسی پر بٹھا دیے، یہ بھی اس کی مخلوق، اب اس سے کتنی لذت ملے گی۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ واقعی وہاں جو مل گئے یہاں کا ہی وہ ذرا اونچے لیول پر ہوگا، یہاں تھوڑا سا ہے، وہاں صحیح معنوں میں آ جائے گا کھل کر۔ تو باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باجید درمیان ماں ہم تو جبریل در ملائکہ، فرشتوں میں جو جبریل علیہ السلام کا درجہ ہے اور یہ اللہ میں نزدیک ہے۔ یہ پیران پیر سے پہلے جا رہے تھے، ساتھی ساتھ تھے، ایک کتا گزر رہا تھا، آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے، وہ کتا جب گزر گیا تو پھر چلے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا احترام کیا، اس کو لوگ ناپاک سمجھتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ بغیر بولے زبان حال سے ایک بات کہہ رہا تھا، ایک سبق دے رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، جو میں نے سن لیا، میں نے کان لگایا تو کہہ رہا تھا موت از یک گلستان ہے از ما رحمتا، ہم سے منہ نہ موڑ، ہم دونوں ایک ہی باغ کے پودے ہیں، ایک ہی مالی نے ہمیں کاشت دیا، گھر چلتا فشترا گل کر دو مارا خار ساخت، یہ مالی کی مرضی ہے، ہمیں کانٹے بنا دیا تجھے پھول بنا دیا، غرور نہ کر۔ جب آدمی یہ سمجھے کہ میں اگر بڑا ہو گیا زیادہ علم اللہ نے اس کی مہربانی، یہ بیچارہ اپنے حالات کی وجہ سے اگر پیچھے رہ گیا، نہیں اتنا پڑھ سکا، تو ایک گھٹیا تو نہیں ہو سکتا اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کتنا اونچا۔ سورہ حجرات میں جب اللہ کہتا کوئی عورت عورت سے ٹھٹھا نہ کرے، کوئی مرد مرد سے ٹھٹھا نہ کرے، تمہیں کیا پتہ جن سے تم ٹھٹھا کر رہے ہو تم سے 1000 درجہ بہتر ہو۔ یہ تو راز کھلے گا نا جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جو مرتبہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کا تھا، قریشی تھے، حضور کے قریبی تھے، کوئی بیت اللہ میں گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب دروازہ کھلا کون گیا اندر؟ حضور نے یہ شرف صرف حضرت بلال کو بخشا، اسامہ ابن زید کو بخشا، ایک غلام زادہ، کوئی نہیں اندر گیا۔ یہ عثمان بن ابی طلحہ تھے جو بیت اللہ کے متولی تھے، منجی بردار۔ تو دکھایا یہی کہ ظاہری چیزوں سے فیصلے نہ کرو کہ اس کی نسل آ رہا ہے، اس کا درجہ آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کون اس کے ہاں آ رہا۔ تو واقعی نیکی اگر صحیح اسپرٹ کے ساتھ کرے نا تو یہاں بھی مزہ آتا، بالکل مزہ آتا، اور یہی پھر ذرا اللہ تعالیٰ اس کا لیول بہت ہائی کر دے گا، صحیح معنوں میں سامنے آ جائے۔ نیکی بھی وہی ہے جو دل سے کی، خیرات کرتے وقت نا
اب کیا کریں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کا لکھتے ہیں مرکات میں کہ رمضان شریف کے دن ہوتے، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، خشک ٹکڑے بیچارے پانی میں بھگو کر اور نمک کے ساتھ کھاتے، عمر ابن دینار پھر روتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں یار سوچتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا، اللہ حساب کر لے کہ ان کو یہ بھی نہیں ملا، آپ ان کا حصہ نہیں دے سکے۔ سورہ المعارج کا میں نے حوالہ دیا نا، وہ آپ نکال کے دیکھیں گے، یہی مضمون ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کے نماز سے شروع ہوتا ہے، وہاں یہ بھی بات آئی کہ الذین فی اموال حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مومن جو ہیں ان کے مالوں میں ایک طے شدہ حصہ ہے جو وہ سوال کرنے والوں اور بد نصیب لوگوں کو دیتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں تھا۔ یہ اللہ کہتا ہے وہ حق مقرر، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انہوں نے حق مقرر کیا ہوا کہ دینا ہے۔ وہ بیچارے اس سے بھی محروم ہیں، ہم عیش کرتے رہیں تو کیا بنے گا؟ مگر اس کے لیے بنیاد وہی ہے ایمان جو ہے، اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے نماز۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کوئی بات نہیں اتری، یہ سارے روزے حج وغیرہ مدینہ میں ہے، نماز ایک دن بھی نہیں آیا کہ جب نہیں تھی۔ حضور نبی مقرر ہوئے اسی وقت جبریل علیہ السلام چشمے پر لے گئے، وضو کیا، آپ کو بکرایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور دنیا سے جاتے وقت بھی آخر وسائل انبیاء، حضور کی زبان سے جو نکلا یہی تھا کہ نماز اور دعا آپ سے نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری وصیت تھی۔ تو نماز تو میرے بھائی اس کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں، اس کو تو سنبھالنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے سب میرے بھائیوں بہنوں کو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حامی و ناصر و سب خیر سے رکھے اللہ پاک۔ خیریت ماشاء اللہ، خیر ہے صحیح۔